اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دنیا کے عجیب خلیفہ کی سچی اور ایک انوکھی داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی حاجت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ عورت نے کہا، خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ عز و جل پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، عمر کو کیا معلوم تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم یہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودام میں آئے، ایک بوری میں جو کا آٹا، چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے کہا، اے اسلم، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھو۔ میں نے کہا، حضور، غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، حضور، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا؟ جلدی کر، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جو کا آٹا، چربی اور دیگر اشیاء ہنڈیا میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا ایک عظیم خلیفہ ایک غریب اور بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر رہا ہے۔ میں اس عجیب و غریب خلیفہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے سارا کام کر رہے ہیں اور سیاہ دھواں ان کی گھنی داڑھی سے گزر رہا ہے۔ میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے ہی موجود ہیں۔ اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چپایوں کی طرح چار زانوں بیٹھ گئے اور ایسے آوازیں نکالنے لگے کہ بچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو متعجب ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے ننھے منھے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا تھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا، آؤ واپس چلیں۔
نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو درے سلطان عالم سا۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ پیارے بھائیوں، اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین پر خیر خائی کی ایسی عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ ڈھونڈے سے نہ ملے گا کہ بادشاہ ہو کر خود ہی اپنی کمر پر بوری لادے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے۔ یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ دین اسلام ہی ایسی عاجزی اور تواضع اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے گلے بے مثال کھلے، جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر کروڑ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔